ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول اللہ. بس اتنی آیت پڑھوں گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے سب سے مشہور قبیلے جات ہوتے ہیں نا، قبیلے قریش کے ایک شاخ بنو ہاشم میں تھا. بنو ہاشم سے ان کا رشتہ تھا. ٹھیک ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جو ہے حدیث میں وہ یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. کیا ہے؟ عبد مناف. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند ماہ پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے والدہ ماجدہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے تھے تو ان کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہوا 6 سال میں. 6 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے بولو؟ کتنی چھوٹی عمر، لاڈلی عمر میں آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا. اور آپ کے دادا اس کے بعد آپ کی پرورش کرے، ان کا نام عبد المطلب ہے. جب آپ کی عمر 8 سال 2 ماہ کی ہوئی تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہنے لگے. دیکھیں، چچا کے پاس رہنے لگے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن آپ کو پتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن عرب کا مشہور شہر مکہ مکرمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو امن و امان بنایا اور اس شہر کی ہر چیز کو امن و امان حاصل ہے. اس شہر میں اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ کہتے ہیں. پوری دنیا کے مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. عبدالرزاق کس طرف نماز پڑھے؟ ابھی خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھے. خانہ کعبہ کی تعمیر کئی مرتبہ ہوئی، ان میں مشہور 5 ہے. پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اور اسماعیل علیہ السلام نے کی تعمیر کی، تیسری مرتبہ قریش نے دور جاہلیت میں تعمیر کی، چوتھی مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کی، 5ویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے تعمیر کی. اوہو، ایک جملہ یہاں میں کہتا ہوں، اللہ اچھے کام کسی سے بھی لے لیتے. بعض وقت اللہ تعالیٰ مردودوں سے بھی اچھے کام لے لیتے ہیں. خوش فہمی میں نہ رہنا، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے بن کر زندگی گزارنا. ٹھیک ہے. ہمارے نبی، اب دیکھو، آپ جو تعمیر ہے کعبۃ اللہ کی وہ حجاج بن یوسف نے تعمیر کی. حجاج بن یوسف نے صحابہ کا قتل کیا اور حجاج بن یوسف کی تعمیر ہی ابھی بھی ہے. سبحان اللہ. اللہ کس سے کون سا کام لیں گے پتہ نہیں ہے میرے بھائی. آگے دیکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ مکرمہ کی ایک شریف خاتون، بہت نیک خاتون تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت داری کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نکاح کا پیغام بھیجا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ رہے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نکاح نہیں کیا، کوئی اور نکاح نہیں کیا. سبحان اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد
کتنی تھی سن لو، 3 مرد اولاد تھی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنے بیٹیاں تھیں؟ زور سے بولو۔ 4 بیٹیاں تھیں، ایک زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دوسرے رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تیسرے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، چوتھے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ کون تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تدبیر کا ایک واقعہ سن لو، دل کے کانوں سے سنو، آنکھوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سنو، دل کی تختی پہ نقش کر لو۔ آج بندے خدا ماجدی نے کیا کہا ہے؟ ایک مرتبہ مکے والوں نے خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہر شخص اپنی سعادت مندی سمجھتا تھا، حصہ لینا اس میں، سارے کام خوش اسلوبی کے ساتھ انجام پائے۔ لیکن جب حضرت دیکھیے جناب حجر اسود کو رکھنے کا وقت آیا خانہ کعبہ میں تو سخت اختلاف ہوا، لڑائی جھگڑا ہوا۔ خانہ کعبہ کی دیوار میں رکھنا تھا، اسے لگانا تھا، اور اس وقت کے لوگوں نے یہ طے کیا کل صبح میں جو سب سے پہلے حرم میں، مسجد حرم میں داخل ہوگا، انٹری ہوگا، وہ اس لڑائی کا فیصلہ کرے گا۔ تو کیا دیکھتے ہیں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں داخل ہوئے تو لوگوں نے کہا امین آ گئے، اور کہا صادق آ گئے۔ لوگوں نے کہا ان کے فیصلے پر ہم راضی ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب فیصلہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر میں رکھ دیا، پھر فرمایا ہر قبیلے کا ایک آدمی چادر کے ایک کونے کو پکڑ لے، سب اس فیصلے کو راضی ہو گئے، پسند کرے۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا، وہ لوگ چادر کو رکھ دیا گیا، اس مقام پر حجر اسود پر رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس پتھر کو اس جگہ لگا دیا خانہ کعبہ میں، یہ لڑائی کو ختم کر دیا۔ کون کرے یہ؟ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب نبوت، اب دیکھو نبوت کا مسئلہ آیا۔ نبوت کا مسئلہ جہاں تک آیا، مکے کے ایک پہاڑ میں جس کا نام ہیرا ہے، غار ہیرا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے غار ہیرا میں کئی دن تک عبادت اور دعا کرتے تھے۔ ایک سوئی ہونا چاہیے نا بھائی، ہونا نہیں ہونا چاہیے نا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن غار ہیرا میں تھے، جبرائیل امین تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں پڑھائی۔ اس واقعے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے گئے اور بے چین ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو کر گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو توریت اور انجیل کے بڑے عالم تھے۔ کسی عالم سے پوچھنا چاہیے نا، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیے، نہیں پوچھنا چاہیے؟ بولو، پوچھنا چاہیے۔ پاس آ کر کہا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے کی مبارکبادی دی۔ ورقہ بن نوفل نے نبی ہونے کی دعوت دی۔ اے لوگوں، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کون کہا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ نبی ہونے کی کون مبارکبادی دیے تھے؟ ورقہ بن نوفل نے دی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے دیکھو، تبلیغ اسلام کا آغاز، اسلام کی جو شروعات ہوئی وہ کیسے ہوئی؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بیٹھ جاؤ میرے، جاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد نبوت ملنے کے بعد کیا کرے؟ بولو، توریت، انجیل، زبور کی تعلیم نہیں دی، بلکہ توحید اور رسالت کی دعوت دینا شروع کی۔ کیا کی؟ توحید اور رسالت کی دعوت دینا شروع کی۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، کتنے بولو؟ وہی خالق ہے، کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔
اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے. ٹھیک ہے. ملک عرب کے اس کفر اور شرک کے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں لوگوں کو ایک ایک کر کے اسلام کی دعوت دی. اسی طرح تبلیغ اسلام کا آغاز ہوا. مردوں میں سب سے پہلے کون اسلام لائے بولو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. عورتوں میں سب سے پہلے بولو بیٹا بولو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. اسلام کی دعوت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک چھپ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے. اس عرصے میں تقریباً 40 لوگوں نے اسلام قبول کیا. 40 سال نہیں بلکہ 40 لوگوں نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اب کھلا دعوت دیا جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب صفا پہاڑی پر چڑھ کر قریش کے تمام قبیلوں کو جمع کیے. سب کو جمع کر اسلام کی دعوت دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے بازار اوقاس میں لوگوں کو یوں فرمایا کرتے تھے، اے لوگو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ. کیا بولتے تھے؟ بولو لا الہ الا اللہ پڑھ کے کامیاب ہو جاؤ. لا کا لفظ کیوں لایا؟ لا سے ساری نفی کر دیا جائے، ساری دھول ہٹا دیا جائے، پلیٹ کو صاف کر دیا جائے، کیونکہ اس میں الا اللہ رکھنا ہے. کیا نقطہ ہے؟ سبحان اللہ بولو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کفار کا رد عمل کیسا ان کا رد عمل تھا. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کھلا دینا شروع کر دیے تو مکے کے کافروں کو بہت برا لگا. وہ آپ کے دشمن ہو گئے. سب کافر جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی. کان بھرنے والے لوگ بھی بہت ہوتے ہیں، یاد رکھو. یہ تو پورا عالم میں چل رہا ہے فتنہ، یہ بھی ایک فتنہ ہے ایک دوسرے کے خلاف. ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کے بجائے حمایت کرنا شروع کر دیا اور کہا جب تک میں زندہ ہوں محمد کو کوئی ہاتھ تو لگا کے بتائے مائی کا لال، دیکھ لیں گے کس میں کتنا دم ہے. پہلے کے لوگ کیسا مارتے تھے؟ پنجہ مارتے تھے اور اپنے پیر پر مارتے تھے. ابو طالب سے مایوس ہو کر کافروں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے اور مسلمانوں کو ستاتے تھے. ان کے راستوں میں کانٹے بچھاتے تھے، پتھروں سے مارتے تھے اور رسیوں سے باندھ کر زمین پر کھینچتے تھے، گرم ریت پر لٹا دیتے تھے اور طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے. صحابہ اکرام برداشت کرے، دین پر قائم رہے. کون برداشت کرے بولو؟ صحابہ. ہجرت حبشہ کا کیا سفر رہا دیکھو. سبحان اللہ. اب اپن طائف کن پہنچیں گے، پھر ہجرت پہ پہنچیں گے، پھر مدینہ منورہ میں پہنچیں گے، پھر ساری چیزوں میں پہنچیں گے. آپ دیکھ لیجئے کیسا یہ بھی جنگ و معرکہ دیکھ لیجئے. آئیے ہجرت دین کے خاطر جب وہ وطن کا چھوڑ کے دوسری جگہ جانے کو ہجرت کہتے ہیں. ہجرت کس کو بولتے ہیں؟ ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ پہنچ جانا دین کے خاطر، اس کو ہجرت کہتے ہیں. جب کفار نے مسلمانوں پر ظلم و ستم انتہا کر دی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ جانے کی اجازت دی. چنانچہ چند مردوں اور عورتوں نے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر دی. حبشہ کا بادشاہ نجاشی، کیا نام تھا اس کا؟ بہت نیک دل تھا، جس کی وجہ سے مسلمان وہاں اطمینان سے رہنے لگے. جب دشمنوں کو اس کی خبر ہوئی وہ برداشت نہ کر سکے، بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر مسلمانوں کی شکایت کر دی. کس کی شکایت کی؟ مسلمان. کان بھرنے والے بہت رہتے ہیں. جاگرت انچالی، تیار رہنا، کسی کی باتوں میں نہیں آنا. اگر کوئی سمجھے تم آپ کو سمجھائے فلانا مولوی صحیح نہیں ہے، فلانا ایسا ہے ویسا ہے، اس کی باتوں کو چھوڑ دو. تم کس کو کھلا رہے ہو، کس کو پلا رہے ہو؟ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا کر کہا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر کیا ہے بادشاہ، ہم پہلے بالکل جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، آپس میں لڑتے تھے.
اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا، ہمارے درمیان میں رسول کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ بولو، رسول کو بھیجا۔ خالی نعرے رسالت کے نعرے لگانے سے نہیں چلے گا، بولو کس کو بھیجا؟ رسول کو بھیجا، جس نے ہمیں سارے برے کاموں سے روک دیا اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ کس کو بلایا؟ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں جس کی وجہ سے مکے والے ہمارے دشمن ہو گئے۔ بادشاہ نجاشی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا تم یہاں امن و امان کے ساتھ رہو۔ مسلمانوں کو کفار مکہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک غم کا سال آیا۔ کیا آیا؟ غم کا سال۔ نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ سائے پسند آئے نہ خدا کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو۔ پہلے باپ کا انتقال، پھر ماں کا انتقال، پھر دادا کا انتقال، اب تو دیکھو چچا کا بھی انتقال۔ ابھی اپنے چچا کا تازہ ہی غم تھا اور وفات، اور جانثار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی وفات ہو گئی۔ ان دو واقعات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت صدمہ پہنچا۔ غم بھی ہوتا ہے نا بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ کیا قرار دیا؟ غم کا سال۔ ابو طالب کی وفات کے بعد مکہ مکرمہ کے مشرکوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو بہت ستانا، تکلیف دینا شروع کر دیا۔ اسی کے بعد تو طائف آیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے مخالفت دیکھ کر طائف کا سفر کا ارادہ کیا۔ طائف میں عرب کے ایک پرانا شہر کا نام ہے۔ طائف کس کا نام ہے؟ پرانے شہر کا نام ہے، جو مکہ مکرمہ میں یہاں کے لوگ آباد تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے رئیسوں اور سرداروں کو دین کی دعوت دینے کے لیے پہنچے، مگر افسوس کہ اس میں سے ایک نے بھی دعوت قبول نہیں کی، اور اسی پر بس نہیں کیا، بازار کے شریر لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا اور کہنے لگے، پتھروں سے مارنے لگے۔ اگر کوئی تمہیں برا کہہ رہا ہے، یہ نبی کی سنت ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں اس قدر زخمی ہو گئے، ان سے خون بہنے لگا۔ اس پر کسی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے پوچھا، اے سرکار، اے اللہ کے رسول، اگر آپ کا حکم ہو طائف والوں کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں کچل دیا جائے، تو آپ نے فرمایا نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں ان کی نسل میں کوئی اللہ کا ماننے والا پیدا ہوگا۔ اب اس کے بعد معراج، مسلسل تکلیفوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک انعام عطا فرمایا۔ معراج کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا۔ ایک رات میں اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پھوپھی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ جبرائیل امین آئے اور معراج کی خوشخبری سنائی۔ ایک تیز رفتار سواری جس کا نام براق تھا سوار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے بیت المقدس آئے، پھر وہاں سے 7ویں آسمان کی سیر کرائے، جنت جہنم دکھایا، پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ ملا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ واپس آئے۔ اس میں کیا بعید ہے، کیا مشکل ہے؟ جبکہ فلیٹ آپ جو ہے سو لفٹ کے ذریعے سے 5 منزلہ عمارت پر چڑھ جاتے ہو بھاگے بھاگے، منٹوں میں سیکنڈوں میں۔ میرے نبی کو اگر جنت جہنم کی سیر کرائی گئی اور اللہ تعالیٰ کو دکھایا گیا، اس میں کون سا محال بات، کون سی بات مشکل ہے میرے بھائی، بتاؤ۔ مدینہ منورہ عرب کا ایک مشہور شہر ہے۔ اس کو مدینہ منورہ بھی کہا، طابہ بھی کہا، طیبہ بھی کہا، مکرمہ بھی کہا اور مبارکہ بھی کہا۔ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ بت پرستی اور کچھ یہود تھے۔ بت پرستیوں کے 2 بڑے خاندان اوس اور خزرج تھے۔ اوس، خزرج کے کچھ لوگ حج کے لیے مکہ مکرمہ آئے، مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جا کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔
لہٰذا بہت سے آدمی مدینہ منورہ میں مسلمان ہو گئے تھے، مدینے میں مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ دیکھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کی اجازت دے دی۔ کہاں جانے کے لیے کہا؟ مدینہ منورہ جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے دین کے خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ منورہ گئے۔ کہاں گئے؟ مکہ مکرمہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور مسلمان باقی رہ گئے۔ مسلمانوں کے مدینہ منورہ جانے کے بعد کافروں نے ایک رات جمع ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ کیا، قتل کا پلان کیا، نبی کو مرڈر کرنے کا پلان کیا۔ کس کو؟ نبی کو مرڈر کرنے کا پلان کیا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے برے ارادوں کی خبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ ہجرت کر لیے۔ کہاں کرے ہجرت؟ جہاں کوئی پریشانی ہو جائے چھوڑو، دوسرا طریقہ اختیار کرو۔ چوپ کے کیا لڑ لیتے رہتے؟ اٹھی نہیں چندہ ایک ہی دھندا بول کے چوپ کے لڑ لیتے نہیں رہنا۔ ایک جگہ سمجھ میں نہیں آیا دوسری جگہ شروع کر دینا، چھوڑ دو اس ماحول کو۔ مدینہ منورہ آ گئے۔ جب کفار نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا۔ دیکھو کیسا پلان تھا میرے نبی کا، اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے، امانت دار لوگوں کو پہنچا دیا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر یہ دعا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ پڑھنے لگے اور نکلے اور اللہ کے حکم سے ان کافروں کے منہ پر، ان کی آنکھوں پر مٹی لگ گئی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کی۔ کس کے ساتھ ہجرت کی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انصار مدینہ، وہ مسلمان جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، انصار کہتے ہیں، ان کا نام ہی انصار۔ بولو انصار، مہاجرین دین کے خاطر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے۔ ابھی ہم کہیں جاتے ہیں کچھ نہ کچھ لے جاتے، پیسے تو لے جاتے، وہ خالی ہاتھ آئے تھے، ان کا کوئی سہارا نہ تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کے ساتھ جوڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ آپس میں بھائی بھائی کی طرح ہو گئے۔ مدینہ منورہ کے حالات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نماز کے لیے مسجد بنائی، جس کا نام مسجد قباء۔ ہمارے نبی نے کیا بنایا؟ مسجد بنائی ہے۔ تم ناز کرو، تم ناز کرو۔ آج بھی علماء دین، خدام دین اور جتنے لوگ ہیں وہ اپنے گھروں کو اتنا پختہ نہیں بنائیں، مسجدوں کو، مدارس کو اس طرح بنائے ہیں۔ اب دیکھو آپ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو پہلے وہاں دو مشہور بڑے قبیلے اوس اور خزرج رہتے تھے۔ یہ دو قبیلے ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، ان کی لڑائی چلتی تھی، جنگ و جدال، روزانہ لڑائی۔ وہ لوگ بہت تھک گئے تھے اور پریشان ہو گئے تھے، اس میں لڑائی ختم کرنے کے لیے وہ لوگ چاہتے تھے کسی کو اپنا بادشاہ بنا لے۔ مدینہ منورہ کی بادشاہت کے لیے انہوں نے ایک منافق شخص عبداللہ بن ابی کا نام سوچ رکھا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آنے کے بعد وہ بادشاہ نہ بن سکا، جس کی وجہ سے وہ بہت جلتا تھا، حسد کرتا تھا۔ جلتے ہیں نا، ایک لاچا پڑ رہا تو دوسرا جلتا ہے، ایک مول صاحب رہتا ہے تو دوسرا مول صاحب جلتا ہے، ایک مولوی سے بھی لوگ جلتے ہیں۔ کہاں سے آ رہے ہیں ان کے پاس استری کے کپڑے، کہاں سے آ رہے ہیں ان کا جوتا، کیسے چلتے ہیں۔ غزوہ بدر ایک ایسے جگہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ میں سے کچھ فاصلے پر ہے۔ مسلمانوں کی ہجرت کے دوسرے سال مشرکین مکہ ایک بڑی جنگ ہوئی، غزوہ بدر کہتے ہیں اسے۔ کیا کہتے ہیں؟ غزوہ بدر۔ خلاصہ کلام یہ ہے، غزوہ بدر میں مسلمان صرف 313 تھے، جبکہ مشرکین
کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ ان کے پاس ہر قسم کے ہتھیار اور ہر طرح کے جنگ کے ساز و سامان موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو فتح ملی اور کافر ہار گئے۔ اس لڑائی میں 70 کافر مارے گئے، جس میں ابو جہل جیسے بڑے بڑے مکے کے سردار بھی مارے گئے۔ سبحان اللہ بولو۔ بچوں نے مارا، بچے کیا نہیں کر سکتے بولو۔ میرے بال سفید ہو رہے تو آج بھی مجھے بچہ ہی کہتے ہیں لوگ، کیا بات ہے بھائی۔ غزوہ احد مدینہ منورہ کی ایک پہاڑ کا نام ہے، جو مسجد نبوی سے تقریباً 60 کلومیٹر پر فاصلہ ہے۔ غزوہ احد کی لڑائی بہت سخت ہوئی۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھ گئے۔ کفار کے حملے کا خطرہ تھا۔ 50 تیروں کو مقرر کیا۔ یہ ارشاد ہوا کہ جب تک میں نہ کہوں نہ ہٹنا اس جگہ سے۔ شروع میں مسلمانوں کو فتح ہونے لگی، کفار میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ یہ دیکھ کر پہاڑی پر مقررہ کثیر لوگ یہ سمجھ گئے کہ اب تو ہم ہی جیت گئے ہیں۔ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر اور حضور کے فرمان ارشاد کے خلاف تھوڑا سا آگے نکلے، اور وہ اب تو مسلمان کو فتح ہو گئی ہے، اپنی کامیابی سمجھے تھے اور بھاگنے لگے۔ کافروں نے وہ جگہ خالی دیکھ کر پھر واپس پلٹ کے آئے اور حملہ کرے۔ اچانک حملہ کرنے سے مسلمان کافی نقصان پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ غزوہ خندق آ رہے ہیں اپن قریب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دیکھو غزوہ خندق، یہ باتیں نہیں معلوم ہوگی، یاد رکھ لو۔ ہجرت کے 5ویں سال ایک بڑی لڑائی ہوئی جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ مکے کے کافروں نے مدینہ منورہ کے یہاں یہودیوں سے مل کر 10,000 کی فوجی تیار کی، مدینہ منورہ پر حملے کی نیت کی۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف بڑھنے لگے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے اس طرح آنے کی خبر ہوئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے مشورے سے مدینے کے ارد گرد خندق کھود دی گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے میں صحابہ اکرام کے ساتھ برابر شریک رہے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر رہے خندق کھودنے میں۔ تو خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر شریک رہے اور آپ بھی لوگوں کی طرح کام کریں۔ دیکھو ساتھیوں کے برابر رہنا چاہیے۔ خندق اتنی گہری اور چوڑی تھی، دشمن اس سے پار نہیں کر سکتے تھے۔ اس وجہ سے 15 دن تک مدینے کو گھیرے رہے لیکن اندر نہ آ سکے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت تیز ہوا چلی جس سے کافروں کے خیمے اڑ گئے، اور یہ دیکھ کر کافر خوف زدہ ہو کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ سبحان اللہ بولو۔ کافر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ صلح حدیبیہ کیا ہے یہ جنگا، آپ کو پتہ تو چلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا مجاہدے کیے۔ حدیبیہ مکے سے تقریباً 9 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ مدینہ منورہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب دیکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام امن کے ساتھ مسجد حرم میں داخل ہو رہے ہیں اور سر کے بالوں کو مڑایا ہے، سر کے بالوں کو مڑایا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے کر گئے تاکہ مکے والوں کو یہ معلوم ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نہیں بلکہ عمرے کے لیے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے قریب حدیبیہ نام کنویں کے پاس قیام کیا۔ مشرکین مکہ کو جب اطلاع پہنچی تو وہ لوگ یہ سمجھنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے لڑنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کے حل کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا۔ دیکھو جہاں جس کی چلتی ہے اس کو آگے رکھا جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا مکے والے کو یہ پیغام پہنچا کہ مسلمان ان سے لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ صرف عمرے کے لیے آنے ہیں۔
مکے والوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا، جس کی وجہ سے یہ مشہور ہو گیا کہ عثمان غنی کو شہید کریں گے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے بدلے لینے کے لیے بیعت لی، بیعت رضوان کہتے ہیں اسے۔ کسے کیا کہتے ہیں؟ رضوان کہتے ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا حضرت عثمان کی شہادت کی خبر غلط تھی۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں کے درمیان میں ایک معاہدہ طے ہوا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس صلح کو قرآن کریم نے سورہ فتح میں فتح مبین کہا، فتح مبین کہا۔ صلح کے بعد قریش کی سختیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، پورے عرب میں اسلام کا پھیلنے کا راستہ کھل گیا۔ کیا ہو گیا؟ سبحان اللہ۔ فتح مکہ، صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو ذرا اطمینان ہو گیا، تبلیغ اسلام کے لیے راستے کھل گئے اور سارے لوگ مسلمان ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بہت سے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں آتے گئے۔ کیا کریں؟ اسلام میں آتے گئے۔ اس کے بعد آپ دیکھو حجۃ الوداع، حجۃ الوداع، فتح مکہ کے بعد اسلام کا بول بالا ہو گیا اور آپ نے ایک حج فرمایا، اس کو آخری حج کے نام سے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے کی خبر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا جائے اور ہر طرح کا اسلام کا کلمہ بلند ہو جائے، اسلام کا کلمہ ہر طرح بلند ہو جائے، ہر طرف بلند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانے کا ارادہ فرما لیا۔ حج کے سفر سے واپسی ہوئی، 3 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کی طاقت رہی تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لاتے تھے، مگر جب چلنے کی طاقت ختم ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کم زیادہ ہوتی رہی، پیر کے دن صبح آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ سنبھلنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کا پردہ اٹھا کر صحابہ کو دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگے مجھے اچانک طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہونے لگے۔ اس بے چینی کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے رہے تم لوگ نماز کبھی نہ چھوڑنا، غلاموں سے نیک برتاؤ کرنا۔ ربیع الاول پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ یہ بات ہمارے دل پر بجلی کی طرح گری۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار اقدس میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ رکھا گیا، ہر کوئی آتا پڑھتے جاتا، آتا پڑھتے جاتا۔ کیا دیکھتے ہیں، جس جگہ آقا کو رکھا گیا ہے اس کے اوپر گنبد ہے۔ یہ بھی انڈیا والوں کا کمال ہے کہ اس گنبد کو بچایا ہے، ہرا گنبد ہے۔ وہ روزے کا منظر، وہ جالیاں، وہ سارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے اقدس ہے۔ سب جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔